نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 262۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ان کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہے، نہ ان کو قیامت کے دن وہاں کی ہولناکیوں سے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو دنیا کے اندر جو کچھ مال و متاع چھوڑ کر آیا تھا اس پر افسوس ہوگا، کیونکہ وہاں ان کو دنیاوی مال و متاع سے بہتر چیزیں دی جائیں گی۔ لیکن بارگاہ خداوندی میں قبولیت صدقہ اور حصول اجر و ثواب کے لیے ضروری ہے کہ دے کر احسان نہ جتائیں، اور جن کو دیں ان کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں کہ جس سے وہ اپنی حقارت و ذلت محسوس کرے یا اس کو ایذا اور تکلیف پہنچے۔ بہت سے لوگوں کی یہ جو عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت صدقہ دے کر ان لوگوں پر احسان دھرتے ہیں جن لوگوں کو کچھ دیا، اور خاص کر ان لوگوں پر جو رشتہ دار ہیں یا اپنے شہر کے رہنے والے ہیں۔ ایسے لوگ احسان دھر کر اپنا ثواب باطل کر دیتے ہیں۔ جس پر احسان دھرا جائے اسے احسان کے الفاظ سننے سے یا احسان دھرنے کی طرح برتاؤ کرنے سے تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں قبولیت صدقہ کے لیے احسان نہ جتانے اور تکلیف نہ پہنچانے کی شرط لگائی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔